فذكر بالقرآن من يخاف وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتاؤ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری سنیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ یاب ہو جائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جیسا کہ اس رکوع کے شروع میں آیا کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ یہودیوں کا روزہ جو ہے وہ جب مغرب کے بعد انسان سو جائے تو شروع ہو جاتا تھا، درمیان میں اٹھے تو اب روزہ تو اس کو شروع ہو چکا ہے، وہ کھا پی بھی نہیں سکتا، اور جو بھی روزے کی پابندیاں ہیں اس پر لاگو ہو گئی ہیں۔ اب اس میں لوگوں سے کوتاہی ہوتی تھی تو اس کو ایک تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر خیانت کہا کہ تم اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، اور پھر رعایت دے دی کہ صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو اور تمام روزے کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، کور ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے کور ہو۔ یعنی انسان کی کمزوریاں ڈھانپنے والا جو ہے وہ اس کا اسپاؤس ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی اور عورت کے لیے اس کا شوہر۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، لہذا اب تم ان کے ساتھ صحبت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے ان سے ذریعے سے، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے دن کی سفید دھاری رات کے سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات کو یعنی غروب آفتاب تک روزے کو پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ صحبت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں ہو اعتکاف میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب روزے میں تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان مالی اعتبار سے کانشیس ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یعنی گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حرام خوری سے۔ اب حرام خوری کی ایک خاص شکل ہے جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جس کو حرام نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن بھی یہاں پر آ گئی ہے اور اس سے منع بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رشوت۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال ناحق۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس کو پہنچاؤ حاکموں تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کرو۔ یعنی لوگوں کے مال سے مراد پبلک فنڈ ہے۔ جب بھی آپ کسی سرکاری اہلکار کو کھلائیں گے اور وہ جواباً آپ پر کوئی عنایت کرے گا، اپنی جیب سے نہیں، پبلک فنڈ میں سے، لوگوں کے مال میں سے، جس پر اس کی حیثیت امین کی تھی،
مالک نہیں تھا وہ اس مال کا. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ ہی اس کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا لو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں. ہلال ہوتا ہے، ایک فل مون ہے جس کو عربی میں بدر کہتے ہیں، اور ایک ہلال ہے کریسنٹ. اور ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو کریسنٹ اپیئر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بدر بنتا ہے اور پھر دوبارہ واپس وہ کریسنٹ کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو کھیل ہے ہلالوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ مہینے بناتا ہے. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر اور حج کا تعین کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی آج بھی سعودی عرب میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ سب سے اہم ایونٹ سال کا وہ حج ہے. وہاں سکولوں میں چھٹیاں حج ایام میں ہوتی ہیں، نئی جابز حج ایام میں کریٹ ہوتی ہیں. یعنی سارا سعودی عرب جو ہے وہ حج کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی حج شروع ہونے سے 1.5-2 ماہ پہلے سے وہ موومنٹ شروع ہوتی ہے، اور حج ہو جانے کے بعد بھی 1.5-2 ماہ تک وہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا رہتا ہے. اور ان کی معیشت بھی اس کے گرد گھومتی ہے، ان کی معاشرت بھی اس کے گرد گھومتی ہے، اور ان کا سارا حکومتی نظام بھی اسی کے گرد گھومتا ہے. یعنی جابز کریٹ ہوتی ہیں بے تحاشا جاب ایام حج میں. یعنی اکثر جو کالج کے طلباء ہیں ان کے لیے جابز کریٹ ہوتی ہیں. یہاں تک کہ دوسرے عرب ممالک سے، مصر سے بے شمار جو ڈرائیور جو ہیں جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں، اور ان کو صرف حج کے ایام میں وہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. انہوں نے حج کی اور اس کے بعد پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ لوگوں کے لیے کیلنڈر اور حج کا تعین کرنے کا ذریعہ ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. ان کے ہاں ایک بدعت تھی کہ جب کوئی شخص گھر سے حج کرنے کے لیے نکل آئے تو پھر وہ واپس گھر جانا بڑا بدشگون شمار کرتا تھا. لیکن اگر کسی خاص ضرورت سے جانا ہی پڑ جائے تو پھر سیدھے راستے سے نہ جائے، گھر میں پیچھے سے نقب لگائے اور پھر گھر میں داخل ہو جائے. اب اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل میں نیکی تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، البتہ زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آگے حج کے احکام شروع ہونے والے ہیں. اب یہ اس کی تمہید ہو رہی ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ وہ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے. اور اس کے سارے جو حج کے مناسک ہیں وہ تو خانہ کعبہ کے گرد ہیں. اب خانہ کعبہ پر اور مکہ مکرمہ پر قبضہ کس کا ہے؟ قریش کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور مسلمانوں کو باغی اور مجرم قرار دیتے ہیں. اچھا، اب خانہ کعبہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا. اب بات جو ہے وہ گھوم گیا قتال کی طرح، اللہ کے راستے میں لڑنے کی طرف. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد قتل سے بڑا جرم ہے. آج بھی ایسے ہی ہے کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے یہ اس کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور زندہ انسان کی کھال ادھیڑ لی جائے اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. اس کا خون پی لیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. یہ سود کی ہتھ کنڈوں سے اور دوسرے جو سارے انسانوں کا خون چوسنے کے ذریعے ہیں، یہ سب یہی تو ہے. یعنی قتل جو ہے وہ جرم ہے، لیکن باقی سارے جرم نہیں ہے.
جبکہ قرآن مجید اب بات کدھر لے کے جا رہا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ و فساد یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. یہ تمہید باندھی جا رہی ہے ساری کی ساری جو آگے آنے والے حالات ہیں ان کے لیے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور دیکھو مسلمانوں مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے نہ لڑنا، اس لیے کہ وہ حرمت والی جگہ ہے. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں مسجد حرام کے علاقے میں، اس کی وسینٹی میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، لیکن اگر وہ تمہیں لڑیں وہاں پر تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر اس سے نہ گھبراؤ کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر نہیں کرنا، قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنْ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہنا، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر. یہاں نوٹ کیجئے گا جن لوگوں کو عربی زیادہ گہرائی کے ساتھ نہیں آتی کہ قتل اور قتال یہ دو الفاظ ہیں جو کٹھے آ رہے ہیں یہاں پر. ایک ہے قاتلو، ایک ہے فقتلو. قاتلو کا مطلب ہے جنگ کرو اور فقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. ان میں تھوڑا سا آپ فرق رکھیں گے تو پھر یہ کنفیوژن انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. حرمت والے مہینے کی پابندی ہے، حرمت والے مہینے کی پابندی کے مقابلے میں. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم، لہذا جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا الیکم الی التہلکہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. واحسنوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی جو بھی میسر ہو وہ وہاں پر کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ تم قربانی کو اس کی اصل مقام تک نہ پہنچا دو. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اور حج کے لیے وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو ان کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی. اگر آپ نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، آپ کا معلم اہتمام کرتا ہے، تو پھر جس کو بھی بھیجا ہوتا ہے معلم نے یا خود وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے آپ کا گروپ لیڈر، وہ آپ کو فون کرتا ہے کہ قربانی آپ کی ہو گئی ہے، تب آپ سر منڈاتے ہیں. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ بھی ذبح کرے جانور جو بھی اسے میسر ہو. اب یہ جو حج ہم کرتے ہیں، موسٹلی جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ حج تو ہونا ہے ذوالحج کی 8، 9 اور 10 کو، لیکن آپ پہلے چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ حج سے پہلے یہاں پر جو احرام باندھتے ہیں اس سے عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں. اسے حج تمتع کہتے ہیں.
حج تمتع کے ساتھ یہ قربانی جو ہے وہ واجب آتی ہے، تو ہم سب لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں وہ ایک قربانی کرتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ فمن لم یجد، جو حج تمتع کرے لیکن اس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے واپس آ کر۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ فیسلٹی اس کے لیے ہے حج تمتع کی جس کے گھر والے مسجد حرام کے قرب اور جوار میں نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ سیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب رفث میں آتی ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق، نہ اللہ کی نافرمانی جائز ہے، ولا جدال، اور نہ لڑنا جھگڑنا جائز ہے حج کے ایام میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی خیر تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، خوف خدا ہے، وہ دل میں ضرور لے کے جایا کرو۔ واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرتے رہو اے ہوش مندو، اے دل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، کوئی کاروبار کرنا بھی وہاں حرام نہیں ہے۔ آپ یہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ لے جائیں اور وہاں جا کے بیچ لیں، یا وہاں سے کوئی سامان خرید کے لے آئیں اور یہاں آ کر بیچ لیں، یہ اس سے حج خراب نہیں ہوتا، یہ الاؤڈ ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی یاد کرو جیسے اس نے ڈائریکشن دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے قبل تم شدید گمراہی میں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس کے علاوہ اے قریش تم بھی واپس چلے جاؤ جہاں سے روانہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، یہ کیا تھا کہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور قریش سمجھتے تھے کہ حج صرف حرم کی حدود میں ہوتا ہے، اور حج کی حدود سے اگر ہم باہر جائیں گے حرم کی حدود سے تو حج نہیں ہوگا۔ لیکن حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ عرفات میں حاضری ہے، تو ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی اس بدعت کو چھوڑو، اور جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ عرفات سے ہو کر واپس آتے ہیں، تم بھی عرفات جاؤ اس مخصوص وقت پر اور حج ادا کرو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ کیا ہے؟ یہ منی میں قیام ہے حج کے بعد۔ ذرا جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اپنے ذہن میں چلائیں ذرا مووی کہ 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھا حج کا اور آپ منی میں چلے گئے، اور پھر 9 کی صبح فجر پڑھ کے آپ چلے گئے عرفات میں، اور وہاں سے پھر مغرب کی اذان کا وقت ہوا، وہ گولا چلا، تو پھر آپ وہاں سے واپس جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف آئے۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صبح منی پہ پہنچے، اور اب آپ نے پہلے جمرات کو کنکریاں ماری، پھر واپس آ گئے، قربانی کی، سر منڈایا، کپڑے بدلے، پھر طواف زیارت کیا۔ اب حج ان پرنسپل آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن 2 یا 3 دن اور آپ کو وہاں پر قیام کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ روز جا کر کنکریاں مارتے ہیں جمرات کو، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ عرب کیا کرتے تھے جن اسلام کے آنے سے پہلے کہ وہ وہاں قیام کرتے تھے، اور اس وقت کا وہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ اپنے بڑوں کے قصیدے گایا کرتے تھے۔ اپنے اپنے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی باقاعدہ وہ شعر و شاعری ہوتی تھی، اور ان کے قصیدے گائے جاتے تھے کہ پدرم سلطان بلبود کہ میرا باپ یہ تھا اور ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ اب اس پر ان کو کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ،
جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اب وہاں مانگنا کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست دعا ہے جس کو عام طور پر غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، نوٹ کیجئے گا یہاں پر کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں دنیا ہی میں عطا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کر جائے اور وہاں پر وہ لے دے کر دنیا ہی مانگ کے آ جائے کہ یا اللہ میرا فلانا بچہ جو ہے وہ MBBS میں داخل ہو جائے، فلانے کا کاروبار چمک جائے، فلانا CSP چلا جائے، فلاں فوج میں چلا جائے، فلاں میرا سودا جو ہے وہ میچور ہو جائے، یہی دعائیں مانگ کے واپس آ جائے، تو اس سے بدقسمت آدمی اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے کس کے لیے؟ مجھ سے بخشش مانگنے کے لیے آؤ، لیکن وہاں سے صرف دنیا مانگے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان سے لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلی دعا میں حسنہ کا ذکر نہیں تھا، حسنہ کی جمع ہے حسنات، جو نیکیوں کو کہتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ سے نواز، نیکی سے نواز، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ سے نواز۔ اب دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ نیکیاں، نیک اعمال، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ دنیا، مغفرت۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اب یومین آپ نوٹ کیجئے گا، یہ کون سے دن ہیں؟ 11 اور 12، جو 2 دنوں میں واپس آ جائے، یعنی 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو اس پہ ٹھہرے مزید، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہو، شیخی مارنے کے لیے نہیں۔ اب باقی سب تو فلانے ٹمکڑے دوڑ کے آ گئے، میں اوتے پورے کر کے آیا تھا 13ویں تاریخ تک، اس کے لیے نہیں، خوف خدا کے ساتھ ایک دن اور ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کے دریا سے اور شفا حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، مغفرت لوٹنے کے لیے ٹھہرے تو بسم اللہ ٹھہرے، لیکن کوئی اپنی ڈینگ مارنے کے لیے وہاں نہ ٹھہرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔